کچھ لوگ جو ہے نا وہ لیزی ہونے کی وجہ سے بھی اوپر پیسے کھلاتے ہیں کہ یار اب کون جائے گا, دھکے کھائے گا, لائنوں میں لگیں, وہاں جائیں, ایسے کریں, یار کوئی بندہ پکڑو اس کو پیسے کھلاؤ وہ کام کر دے گا. اور یہ نارمل روٹین کی بات ہو گئی اب تو, یہ نارمل سی بات ہے اب. یہ بالکل ہر ایسے ادارے کے باہر بندے کھڑے ہوتے ہیں کہ سر آپ 2000 پکڑائیں میں جلدی سے کروا کے آتا ہوں, آپ اے سی میں بیٹھیں. تو یہ بھی پھر لیزی آپ ہونے نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ اور نشاندہی کی. دیکھیں علماء تو ظاہر ہر آدمی اپنے زاویہ نگاہ سے مختلف جہتوں سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل ویلڈ بھی ہے, لیکن کبھی کبھی ہم گناہ کے حجم کو اور اس کے سائز کو کم کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, حدیث پاک میں آتا ہے الراشی والمرتشی کے لاہما فی النار, رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے, گناہ ہے. اور معراج کے موقع پر آقا کو جو مناظر دکھلائے گئے اس میں بھی سود خور اور رشوت لینے والے کو سزا دکھائی گئی. اب مجبوری کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کو بھی دیکھنا پڑے گا. ایک آدمی پاسپورٹ بنانے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے لائن لگی ہوئی ہے, 1 گھنٹے بعد میرا نمبر آئے گا اگر تھرو پراپر چینل میں کروں گا بغیر رشوت دیے. لیکن اپنے آپ کو اس تھوڑی سی تکلیف اور مشقت سے بچانے کے لیے چونکہ ہم تن آسانی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو پروٹوکول اور وی آئی پی کلچر چاہیے, تو وہاں جو آپ پیسے دے کے اپنا کام کرا رہے ہیں یہ مجبوری نہیں ہے, نمبر 1. اسی طرح بعض علاقوں میں گراؤنڈ+2 وہ آپ کو الاؤ ہوتا ہے, لیکن لوگ جو ہے نا 6 منزل بناتے ہیں اور اس کے لیے رشوت دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ رشوت دینے والے شمار ہوں گے, یہ آپ کی مجبوری کنسیڈر نہیں کی جائے گی. اچھا, جہاں ایک موقع پر آپ کوئی ویکینسی ہے آپ نے اپلائی کیا ہے, انٹرویو بھی دے دیا ہے, آپ رشوت دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو آپ فلفل کر رہے ہیں اور آپ کی نظر میں ان تمام امیدواروں میں زیادہ مستحق آپ ہیں اور بغیر رشوت کے کام نہیں ہوگا, یہاں رشوت دیں گے تو گناہ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے تو خود کہا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے فائننس منسٹر بنا دیجئے, انی حفیظ علیم, میں حفاظت دیانت کرنے والا اور اس علم کو کاؤنٹنگ کو جانتا ہوں, اکاؤنٹنگ اور کاؤنٹنگ کو. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اچھے ڈومین والے, اچھی سی وی والے, پروفائل والے لوگ ہیں لیکن آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کی مجبوری نہیں ہے, یہاں بھی گناہ ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے یہ بھی رشوت میں شمار ہوگی بات. جی رشوت میں. اچھا. اذا وسد الامر وفی روایت اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو ہماری رشوت دینے کی وجہ سے بعض اوقات, لیکن اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں اہل ہوں لیکن میں پبلک کی نظر میں اہل نہیں ہوں تو کیا میں گناہگار ہوں؟ دیکھیں اس میں آپ کا اور آپ کے علاوہ جو وہاں کے متعلقہ لوگ ہیں یا اس کے جو جے ڈی ہے, جاب ڈسکرپشن ہے, اس کے مطابق ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے یا کسی سے پوچھ سکتا ہے. عوام کا اعتبار تو اس لیے نہیں ہے کہ عوام جو ہیں وہ ظاہر ان چیزوں کی باریکیوں کو نہیں سمجھتی. قرآن کریم میں بھی جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے, مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر چلنے میں بھی جہنم میں جائیں گے. تو یہاں مومنوں سے مراد علماء ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا لا اعتبار بقول العوام لا وفاقا ولا خلافا لأنهم ليسوا من اہل النظر فی الشرعیات لا يفهمون الحجہ ولا يعقلون البرہان. ایسے دینی معاملات میں, دیانت میں, قضا میں عوام کی باتوں کا, جمہوریت کی باتوں کا جس میں سر گنے جاتے ہیں بیجے نہیں, اس کا اعتبار نہیں ہوگا, وہ تو ایک الگ پیراڈائم ہے. بہرحال یہ جو اس سے ریلیونٹ بات ڈاکٹر صاحب نے کی اور پھر علامہ صاحب نے اس پر لقمہ دیا, تو میں بھی علامہ صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر علماء نے لکھا ہے, مفتیان کا فتویٰ ہے کہ کسی ملک کا وہ قانون, کسی بھی ملک کا جو شریعت سے کانفلکٹ
اور متضاد نہ ہو تو اس قانون کی پاسداری کرنا بھی شریعت کا حکم ہے. ہم سگنل پہ مثال لے لیتے ہیں, اگنورنس آف لا. آپ کہیں گے شریعت میں شاید منع نہیں ہے, اگرچہ تکلیف دینا اس سے ہو سکتا ہے لیکن بظاہر شریعت کا حکم نہیں ہے, لیکن ملکی قانون ہے کسی کو تکلیف نہ ہو, ڈسٹربنس نہ ہو, غیر قانونی اللیگل لوگ نہ آ جائیں, آپ کے ملک میں انتشار اور انارکی نہ پھیلے, تو اس قانون پر عمل کرنے میں ثواب اور اس قانون کو اوائڈ کرنے میں گناہ ہوگا. صحیح ہے.